فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک فرمایا وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے ہیں الذین، کچھ ایسے لوگ بھی یؤذون، جو تکلیف دیتے ہیں النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں ہوا اذن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان کے کچے ہیں۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماؤ، اذن، کہ میں سنتا ہوں ہر بات کو، اے حبیب آپ فرماؤ اذن، سنتے ہیں، خیر لکم، ہر بات کو تمہاری بھلائی کے لیے، یؤمن، وہ ایمان رکھتے ہیں، باللہ، اللہ پر، ویؤمن، اور وہ تصدیق کرتے ہیں، للمؤمنین، مومنوں کی، ورحمہ، اور وہ رحمت ہیں، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنو، جو ایمان لے آئے، منکم، تم میں سے، والذین، اور وہ لوگ، یؤذون، جو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہم، ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ یحلفون، اے مسلمانوں، وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، لکم، تمہارے سامنے، لیردوکم، تاکہ تم راضی ہو جاؤ، واللہ، اور حالانکہ اللہ، ورسولہ، اور اس کا رسول، احق کو، زیادہ حقدار ہیں، ان یردوہ، کہ وہ ان کو راضی کرتے، ان کانوا، اگر وہ ہیں، مؤمنین، ایمان والے۔ دو آیت بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ آیات کا لفظی ترجمہ تھا، ابا محاورہ مانی اور مختصر سی تفسیر خدمت عرض کی جاتی ہے۔ تمام حضرات سونے اللہ کا نام لیجئے، کہیے سبحان اللہ۔ جی غلام حسین، عبد الرحمان دیگر علی، عمران دی والدہ، یارہ مدینہ، ان کی بیوی ہے جی عبد الرحمان دی بیوی ہے جی، عمران دی، بس زلف 11 بجے، جی غلام حسین دی بہو عبد الرحمان دی گھر والی، ٹھیک ہے۔ سارے حضرات دوسری پڑھ جائے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سابقہ آیت مطالعہ جو کل تلاوت کی تھی، ان آیات بینات میں اللہ تعالی نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی جگہوں کا ذکر فرمایا کہ کن کن پر تم جو اپنی زکاتیں ہیں وہ خرچ کر سکتے ہو۔ یہ ان لوگوں کے نام تھے جن لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ وہ چیدہ نام تھے جہاں خرچ کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کی حالات و کیفیات کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یعنی اس بات کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بات آپ قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے جب تک اس میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی فرما برداری نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے کل فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین
والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے جو مصرف ہیں، جہاں جہاں زکوٰۃ خرچ ہونی ہے، وہ فقراء ہیں، غریب لوگ ہیں، مساکین ہیں، عاملین ہیں، جو اس محکمے کے لوگ ہیں، والمؤلفۃ قلوب، اور ان لوگوں کو جن کے دل اسلام کی طرف رغبت کر گئے ہوں یا جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں۔ فرمایا وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے، والغارمین، اور مقروض کا قرض ادا کرنے کے لیے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، اور مسافروں کو، وفی سبیل اللہ سے مراد جہاد کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ اللہ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے کیا گیا مقرر فرض ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالی جو ہے علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ آج کی آیت مطالعہ میں اللہ تعالی نے منافقوں کے ایک اور بری عادت کا ذکر فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، فرمایا منافقوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، بعض لوگ منافق ایسے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، آپ سے دعائیں بھی کرواتے تھے، اور آپ کے سے غنیمت کا مال بھی لیتے تھے، اور پیٹھ کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں بھی بیان کرتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وَيَقُولُونَ هُوَ اذن، اذن ویسے عربی میں کان کو کہتے ہیں، لیکن یہاں اذن سے عرفی معنی مراد ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان کے کچے ہیں، معاذ اللہ۔ جیسے عربی میں جاسوس کو عین کہا جاتا ہے، عین کہتے ہیں دیکھنے والے کو، کیونکہ جاسوس ہر بات کو دیکھتا ہے تو وہ سراپا عین آنکھ ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے کی بات کو سنا کرتے تھے، جو بھی آیا وہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کی بات سنتے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی اپنی ذات سے دور نہیں کرتے تھے جب تک کہ وہ شخص خود نہ اٹھ جاتا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ مدینہ پاک میں ایک شخص فاطر العقل تھا، یعنی وہ عقل کا تھوڑا تھا، یعنی بھولا قسم کا آدمی تھا، اسے کوئی اپنے ساتھ نہیں بٹھاتا تھا، نہ اس سے کوئی بات کرتا تھا۔ لیکن وہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں سے گزر رہے تھے، اور گرمی کا موسم تھا، اور سورج بھی عین سر پر تھا، تو وہ شخص گلی میں کھڑے ہو کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی باتیں کرنے لگا۔ اب صحابہ بھی ساتھ تھے سرکار کے، تو فرماتے ہیں ہم دیکھتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فاطر العقل آدمی ہے، اس سے 2 باتیں کریں گے، 4 باتیں کریں گے، پھر چلے جائیں گے، لیکن جب تک وہ فاطر العقل وہ بندہ باتیں نہ کرتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سنتے رہ گئے۔ تو پھر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک بات بندے کی بات کو سنا کرتے تھے، اور منافقوں کی باتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے پردے کو فاش نہیں فرمایا کرتے۔ مثال کے طور پہ اگر وہ بات کرنے والا آپ کے سامنے آ جاتا تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کریم، اتنے رحیم اور مہربان تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے بھی اس کی عیب جوئی نہیں کیا کرتے کہ تو نے کیسی کیسی باتیں ہمارے خلاف کی ہیں، یا کیسی باتیں تو کر رہا تھا، اللہ اکبر۔ تو جب ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عادت کو جب منافقوں نے دیکھا، تو پھر بھی چاہیے تو یہ تھا، جو اتنی باتیں سننے کے باوجود بھی پردہ پوشی کر جاتا ہے، تو چاہیے تھا کہ اس کی پھر تعریف کرتے، لیکن حسد اور بغض کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اتنی ساری رحمتیں دیکھنے کے باوجود بھی کہنے لگے قل ہوا اذن، وہ تو کانوں کے کچے ہیں، وہ تو کانوں کے کچے ہیں، اور اللہ تعالی نے ان کی اس بری خصلت کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ یہ گویا کہ ایسی بات بھی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں سے تحقیر ہوتی ہو، میرے بھائیو، سمجھانا مقصود یہ ہے، قرآن کا موضوع یہی ہے کہ وہ چھوٹی سی بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برداشت نہیں کرتا۔ ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ہم کوئی اپنی باتیں نہیں کرتے، ہم تو قرآن کی بات کر لیتے ہیں کہ چھوٹی سی بھی بے ادبی
برداشت نہیں کرتا، اور اللہ نے فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ کہ منافقوں کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپس میں بیٹھ کے اس آیت کا شان نزول ہے، انہوں نے کوئی ایسی باتیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نہیں کرنی تھی، پیٹھ کے پیچھے۔ توجہ نہیں ہے بھائی جان؟ پھر انہوں میں سے ایک شخص کہنے لگا تم نے باتیں تو یہاں کر لی ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں گی۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو ان میں سے ایک شخص کہنے لگا، اس نے کہا، جلاس بن سوید اس کا نام تھا، اس نے کہا تم باتیں جو کرنی ہیں کر لو، جب ان کے سامنے جاؤ گے تو قسمیں اٹھا لینا کہ ہم نے ایسے باتیں کی نہیں۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ ایک شخص نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، گھر بیٹھا تھا اپنے، کہنے لگا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں تو پھر ہم گدھے سے بھی بدتر ہیں، معاذ اللہ، کہ ہم جو ان کی پیروی کرنے کے لیے جائیں تو ہم گدھے ہیں۔ تو یہ دیکھ لی اپنی بات کو کہاں تک یہ لے گیا، اور اس بات میں کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ اس نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں تو پھر ہم گدھے سے بھی بدتر ہیں۔ اس کی بیوی سن رہی تھی، یہ خامد جو اس کا تھا یہ منافق تھا، اور بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامہ تھی۔ اس نے کہا بات بالکل سچی ہے، وہ برحق ہے، تو گدھے سے بھی بدتر ہے۔ اس نے اس کو کہہ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر ایک چیز میں ادب ہے، ہر ایک کا ادب ہے، ہر بندے کا ادب ہے، لیکن جو بندہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، آپ کا بے ادب ہے، یا آپ کی بے ادبیاں کرنے کا موقع نہیں جانے دیتا، وہ چاہے جتنا بڑا معزز ہو اپنے علاقے کا، چاہے وہ جتنی بڑی داڑھی رکھ لے یا دستاریں پہن لے، ہمارے لیے وہ جوتی کے نوک پر بھی نہیں، کیونکہ ہم یہ اپنی بات خود نہیں کرتے، ہم نے صحابہ سے یہی سیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے سرکار کو دیکھا تو ایسی باتیں کر دی انہوں نے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کر رہا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی بات کی، محدثین نے لکھا اور صحیح حدیث ہے، ایسی بات کی جو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ایسی بات اسے کہہ دی حدیبیہ والے دن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی اس حد تک صحابہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے کہ چھوٹی بات بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو عورت نے کیا کہا کہ تو واقعی بدتر ہے اور گدھا ہے تو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس شخص کی وہ دوسری بیوی تھی، اس عورت کا دوسرا بیٹا بھی تھا، پہلی اولاد تھی اس کی۔ تو اس نے کہا بخدا میں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دوں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ جب تم یہ بات کرو گے تو میں قسم اٹھا لوں گا۔ اس نے کہا یہ لوگ ہوتے ہیں نا اس طرح کہ بات بات پہ قسم اٹھا کے اپنے آپ کو سچا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کہو ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، انہوں نے تو یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کان کچے ہیں۔ قل آپ فرماؤ حبیب اذن خیر لکم، فرماؤ اے حبیب میرا محبوب جو کسی کی باتیں سنتا ہے تو اس میں تمہاری بھلائی ہوتی ہے، جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی آمنہ کے لال سنتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک فیض ہے، جس کے پاس کوئی نہیں بیٹھتا اس کے پاس حبیب بیٹھتے ہیں، اور جس کی کوئی نہیں سنتا میرے محبوب سنتے ہیں۔ تو فرمایا یؤمن باللہ، میرے حبیب تو اللہ پہ توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور میرے محبوب تو مومنوں کے لیے رحمت بن کے آ گئے ہیں۔ فرمایا والذین، اب سنیے جو لوگ رسول اللہ، اب یہ میں نے جو آپ کو شان نزول سنائے ہیں یہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے، بندہ کہتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ چھوٹی بات بظاہر نظر آتی ہے، لیکن اس بات میں بہت بڑا انجام ہے۔ فرمایا والذین یؤذون رسول اللہ، فرمایا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، چاہے وہ کلام کے ذریعے دیں چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے دیں، جس طرح بھی دیں۔ یہاں ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بزرگوں نے فرمایا کہ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب بھی نام آئے تو خالی نبی نہیں کہنا کہ نبی نے کہا، رسول نے کہا، محمد نے کہا، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے پکارنے سے بھی منع کیا جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا جب بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ ہم نے تو یہ سکھایا ہے، ہم تو یہی سیکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو خالی نبی نہیں کہنا،
بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے، خالی محمد نہیں کہنا بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے، کبھی آقا کہنا ہے، کبھی ماوا کہنا ہے، کبھی ملجا کہنا ہے، اور کبھی پیارا کہنا ہے، کبھی محبوب کہنا ہے، یعنی جب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو ساتھ کوئی رحمت والا، کرم والا، کوئی سونا لقب لگانا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے، میں نے تجربہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تھوڑی سی مخالفت کرتا ہے تو وہ اپنے انجام کی دیکھ لے، وہ نہیں دیکھے گا، اولاد میں دیکھ لے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک شخص کل مجھے بتا رہا تھا، کہہ رہا تھا مجھے ایک شخص نے کہا کہ میرا باپ مسلمان تھا، میں عیسائی ہوں، میرا باپ مسلمان تھا، میں اب عیسائی ہوں۔ اس نے کہا کیا وجہ یار، اتنا پیارا دین چھوڑ کے تم عیسائی کیسے ہو گئے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میرا بابا جو ہے مسجد کی بھی صفائی کرتا تھا اور گرجے کی بھی صفائی کرتا تھا۔ ہمارے علاقے میں گرجا گھر بھی تھا، یعنی عیسائیوں کا گرجا گھر بھی تھا اور مسجد بھی تھی۔ میرا باپ مسجد کی بھی صفائی کرتا تھا، گرجے کی بھی صفائی کرتا تھا۔ حالانکہ اب گرجا کوئی عبادت خانہ نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے، نہ کوئی معبد اب عبادت خانہ ہے، نہ کوئی گرجا عبادت خانہ ہے، اب کوئی عبادت خانے نہیں، اگر عبادت خانہ تو خانہ خدا ہے بس، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ساری عبادتیں منسوخ ہوئیں، کیونکہ سارے دین منسوخ ہوئے، میرے آقا سب کے ناسخ ہیں، تورات بھی منسوخ ہوئی، انجیل بھی منسوخ ہوئی، زبور بھی منسوخ ہوئی، اب خالی بچا تو صرف ایک قرآن بچا ہے، اور بچے تو صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دین بچا ہے۔ اس نے یہ کام کیا کہ وہ مسجد کی بھی صفائی کرتا رہا اور گرجے کی بھی صفائی کرتا رہا، تو اس کا انجام کار کیا نکلا کہ اولاد رفتہ رفتہ عیسائیوں کی طرف راغب ہوئی اور عیسائی بن گئے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کبھی بھی وہ کام جس سے دین اسلام کی تحقیر ہو یا دین اسلام کا کوئی شائبہ ہو کہ یہ دین چھوٹا دین ہے، تو پھر آگے انجام بہت برا نکلے گا۔ اب سنیے، یحلفون باللہ لکم لیردوکم، اللہ نے فرمایا وہ آپ کے پاس اب آئیں گے، قسمیں کھائیں گے۔ میں نے کہا تھا نا، جلاد بن سوید نے کہہ دیا تھا کہ ہم تو قسمیں کھا لیں گے، اللہ نے خبر دے دی، فرمایا حبیب اب یہ آئیں گے، قسمیں کھائیں گے، لیردوکم، تاکہ آپ کو راضی کرے، واللہ ورسولہ احق ان یردوہ۔ اگر قرآن کی طرف دیکھو گے نا جی، تو اللہ نے کہا ان یردوہ، ان یردوہ، ہم نہیں ہے، ہم ہوتا تو اس کا مطلب تھا اللہ کو علیحدہ راضی کرنا ہے، رسول اللہ کو علیحدہ راضی کرنا ہے، یا اللہ کو راضی کر لو رسول اللہ کی خیر ہے۔ نہیں، ہو کی یہ جو ضمیر ہے نا، یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کا راضی کرنا، رسول اللہ کا راضی کرنا ایک ہی چیز ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے تو اللہ کے حبیب کو راضی کر لو۔ فرمایا ان کانوا مومنین، ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات